دوستو اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو بنا کر دن اور رات کا نظام قائم فرمایا ہے تاکہ انسان اس دن اور رات کے آنے اور جانے کی مسلسل ترتیب سے فائدہ اٹھا سکے، اور اسی دن اور رات کے آنے اور جانے کی مسلسل ترتیب سے انسان نے وقت، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے اور سال متعین کیے ہیں، اور اس میں شمسی یعنی کہ سورج کے مطابق چلنے والا ایک کیلنڈر ہے اور دوسرا قمری یعنی کہ چاند کے مطابق چلنے والا ایک کیلنڈر ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کے مطابق چلنے والے شمسی کیلنڈر میں کل 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے، جو جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر کے مہینے پر ختم ہوتا ہے، اور اس سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ شمسی سال کو عیسوی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے سالوں کی گنتی عیسوی میں کی جاتی ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوئی، کیونکہ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے اسی کے مطابق یہ سال شروع کیا۔ اور دوستو یہ بات اچھے سے یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ جو کہ 25 دسمبر ہے، یہ ہمارے اسلام میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ہم مسلمان جس قمری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں اسے ہجری کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان قمری سالوں کی گنتی ہجری میں کی جاتی ہے۔ اور جیسے کہ ہم سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ قمری سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ سال ماہ محرم سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے، اور اس سال کو ہجری سال کیوں کہتے ہیں، اور اس قمری سال کو متعین کرنے کے پیچھے کا سارا پس منظر کیا ہے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دوستو اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی، اور مسلمانوں میں تاریخ یعنی کہ ڈیٹ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی، تب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور اس خط میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے الگ الگ علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوں میں تاریخ نہیں ہوتی، اور تاریخ کے لکھنے میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوا اور کس دن وہ پہنچا اور کس دن اس پر عمل کیا گیا۔ ان سبھی باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک نہایت ہی مقبول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بٹھائی۔ جب یہ میٹنگ بیٹھی تو اس میں مشورہ دینے والے اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آنے لگی، جس میں پہلے اکابر صحابہ کی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے ہی اسلامی سال کی شروعات کرنی چاہیے، اور دوسرے اکابر صحابہ کی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے، اور اکابر صحابہ کی تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اسی سال سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے، اور اکابر صحابہ کی چوتھی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سال سے ہی اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے کے سامنے آنے کے بعد باضابطہ ان پر بحث ہونے لگی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت اس پر بہت زیادہ بحث کرنے لگی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ولادت نبوت سے اسلامی سال کی شروعات کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی شروعات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمے کا سال ہے، اسی لیے مناسب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی اسلامی سال کی شروعات کی جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں 4 خوبیاں بھی ہے۔ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ یہی وہ سال ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے، اور یہی وہ سال ہے جس میں مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان خوبیوں کے بتانے کے بعد تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی شروعات ہوں گی۔ اس سال کی شروعات کس مہینے سے کی جائے، اس میں بھی اکابر صحابہ کی الگ الگ رائے سامنے آنے لگی، اور اس بارے میں بھی بحث ہونے لگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ پہلی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کی شروعات کی جائے،
اسی لیے کہ رجب سے ذوالحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی شروعات تک 6 ماہ ہوتے ہیں۔ پھر اکابر صحابہ کی دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان سے سال کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ترین مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قرآن کریم بھی نازل ہوا۔ اکابر صحابہ کی تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ ماہ محرم میں حجاج اکرام حج سے واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد اکابر صحابہ کی چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول کے مہینے سے سال کی شروعات کی جائے، اسی لیے کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور شروع ربیع الاول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کی ساری رائے بڑے ہی احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ دیا کہ محرم سے سال کی شروعات ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بھی 2 خوبیاں ہیں۔ مدینہ کے لوگ جب بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی یہ دعوت قبول فرمائی، اور یہ واقعہ ذوالحجہ میں حج کے بعد پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی شروع سے ہی صحابہ کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا۔ لہٰذا ہجرت کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں ہی حاجی لوگ اپنے گھر کو واپس آتے ہیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے کرنا مناسب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ خوبیاں بیان کی تو اس پر تمام اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ محرم کے مہینے سے ہی سال کی شروعات ہونا مناسب ہے۔ اسی لیے دوستو، اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی شروعات محرم سے مانی گئی، اور آج تک امت کا اس بات پر یہ عمل جاری ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کا سارا فلسفہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلامی سال کس طرح سے شروع ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو میری ہمت افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ آئی ہو تو اس ویڈیو کو ڈس لائک بھی ضرور کرے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائے کہ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا پارٹ اچھا لگا۔ صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے، اور اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل مزمل ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کرے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔